مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرپور آزاد کشمیر سے شکیلہ بہن نے یہ سوال بھیجا ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ حج کے موقع پر احرام میں حج کرنے والے مرد یا عورت کے لیے کیا پابندیاں ہوتی ہیں، کن کن پابندیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیں. شکیلہ بہن، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. لوگ حج کے لیے سفر کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں. اس موقع پر ہر حج کرنے والے مرد یا عورت کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جس وقت وہ حج کی نیت کر لیں، یعنی احرام باندھ لیں. نیت سے مطلب گھر سے احرام نیت کرنا نہیں ہے، بلکہ جب آپ احرام باندھتے ہیں، مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے سلے سلائے کپڑے پہننے مناسب نہیں ہیں. عورتوں کے لیے سلے سلائے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. احرام کی 2 چادریں جب مرد پہن لیں یا عورت جب احرام کا ارادہ کر لے تو اس کے بعد ہر حج کرنے والے کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. پابندی کی ایک بڑی قسم تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بناؤ سنگھار پر پابندی ہے. کوئی مرد ہو یا عورت ہو، احرام کے دوران جب تک احرام کھلے نہیں اس وقت تک کوئی حج کرنے والا مرد یا عورت بناؤ سنگھار نہیں کر سکتا ہے. حج کی یہ احرام کی جو مدت ہوتی ہے یہ درویشی کی مدت ہوتی ہے. اس میں حاجی درویش بن کر اللہ کے حضور میں جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یہ لوگ پیدل بھی تمہاری طرف آئیں گے اور اونٹوں سواریوں پر بھی ہو کر آئیں گے. لیکن احرام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ جب کوئی آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد سے اس کو بال کاٹنے، شیو کرنا، بال نوچنا، خوشبو لگانا یا مہندیاں لگانا یا اس طرح کی چیزیں لگانا ممنوع ہو جاتی ہیں. نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال نوچ سکتے ہیں، نہ شیو کر سکتے ہیں، نہ بناؤ سنگھار کی کوئی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر احرام کھلنے تک پابندی ہوتی ہے. لہذا اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ حج کرنے والے لوگ اپنے بناؤ سنگھار پر توجہ نہ دیں، میک اپ پر توجہ نہ دیں، اپنے بال نوچنے یا کاٹنے پر توجہ نہ دیں. اس کو ناجائز سمجھ لیا جانا چاہیے. مردوں کو سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے، مردوں کو سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں رکھنی ہے، مردوں کو پیروں میں جراب بھی نہیں پہننے ہیں، چپل پہنیں گے اور سفید 2 چادریں ہوں گی اور سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں ہوگی. سر پر کوئی چیز رکھی نہیں جائے گی، یعنی کوئی ٹوپی یا پگڑی ٹائپ کی چیز بھی نہیں پہنی جائے گی. البتہ خواتین جو حج کرنے والی ہیں ان کے لیے بات واضح ہے کہ وہ اپنے سلے سلائے کپڑے پہن سکتی ہیں، ان کا سر بھی ڈھانکا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ ان کو چہرہ کھلا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر سامنے غیر اجنبی مرد آ جائیں تو چہرے کے اوپر پلو لٹکا لیا کریں، اس کا جواز ہے. لیکن اپنے آپ کو احرام کے دوران میک اپ کے حوالے کرنا، بناؤ سنگھار کے حوالے کرنا، یہ چیز مناسب نہیں حج کرنے والے مرد کے لیے بھی اور حج کرنے والی عورت کے لیے بھی. ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیے کہ حج کرنے والے شخص کے لیے خشکی کے سفر کے دوران شکار کرنا بھی ممنوع ہے. شکار نہ کرے. احرام کے دوران مکہ مکرمہ کے درخت توڑنے، پتے کاٹنے، ٹہنیاں توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں کے پودوں کو نہ چھیڑا جائے، ان کو الحالی ہی رہنے دیا جائے. پودے کاٹنے، گھاس پھوس کاٹنے پر بھی پابندی ہے. اس طرح کے کام بھی ان کو نہیں کرنے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احرام کے دوران انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جب کوئی آدمی حج کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ گالم گلوچ سے پرہیز کرے، بد زبانی سے پرہیز کرے، فحش گوئی سے پرہیز کرے، غلط باتیں کرنے سے پرہیز کرے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، دھوکہ دینے سے پرہیز کرے. جو ممنوعات ہیں اسلام میں ان تمام سے بدرجہ اولا اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو رکتے ہیں لیکن حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں رکتے ہیں تو یہ آپ احرام کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ حج کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. لہذا شکیلہ بہن، حج کے موقع پر جب احرام آپ نے باندھ لیا ہے تو احرام باندھنے کے بعد عورتوں کو تو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، مردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے. مردوں کو سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. بناؤ سنگھار کا کام ممنوع ہے دونوں کے لیے، میک اپ ممنوع ہے دونوں کے لیے، اور بال کاٹنا، نوچنا یا شیو کرنا ممنوع ہے. کوئی مرد یہ کام نہیں کرے گا.
اور اس دوران ہر طرح کے گالم گلوچ اور بری باتوں سے بچا جائے، گریز کیا جائے، کیونکہ شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور خشکی کے سفر کے دوران شکار بھی نہیں کھیلا جائے گا، شکار پر بھی پابندی ہوگی، اور اگر کوئی آدمی شکار کرے گا تو پھر اس کو جرمانہ اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے بنیادی چیز احرام کے حوالے سے۔ باقی احرام میں آپ وضو کر سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میک اپ اور بناؤ سنگار کے معاملات پر قطعاً پابندی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہذا اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ جو چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دی ہیں ان سے رکا جائے، بچا جائے، خاص طور پہ تمام حرام اور ممنوع کاموں سے بچا جائے۔ حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے حج پر جاتے ہوئے آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، آپ محض چائے کے ایک کپ پر، ایک گاڑی کی سیٹ پر، ایک بستر کی خاطر آپ لڑ پڑتے ہیں آپس میں، یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ تمہاری ہے، تم نے کیوں کھانا لے لیا، میں نے کیوں چائے لے لی ہے، ان چیزوں پر تعلقات کو بگاڑنا یہ حج کے آداب کے منافی ہے۔ حج کے آداب یہ ہیں کہ آپ پولائٹ رہیے، نرم رہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، احسان کیجئے، نیکیاں کیجئے اور برداشت کریں تکلیف کو۔ حج کے دوران آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ جب کوئی تکلیف اٹھائیں گے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں یقیناً دے گا۔ اللہ تعالیٰ حج کرنے والے بہنوں بھائیوں کے قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی جو کوششیں ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں جگہ دے اور ان کے گناہ معاف فرمائے۔ سأل من كل أيام الصعب